بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام اب جو نیا باب ہے نیکی اور صلہ رحمی کا بیان، اس میں پہلی حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام: من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، جس مسلمان کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرے، اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرے. رزق ہمارے یہاں کھانا اور پانی، عام طور پر رزق یہی مراد لیا جاتا ہے. شریعت میں رزق کا معنی اس سے زیادہ کشادہ ہے. شریعت کے نزدیک رزق کیا ہے؟ کھانا پینا تو ہے ہی، ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ رزق ہے. چاہے کھانا پینا ہو، لباس ہو، اولاد ہو، علم ہو، جو بھی چیز جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ رزق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرے، پہلی بات. دوسری بات وَأَن يُنسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عمر میں اضافہ کرے. اس لیے کہ ایک دوسری روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ حقیقتاً انسان کی عمر بڑھتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھائے، دو چیزیں، رزق میں برکت، کشادگی، اور عمر میں اضافہ، دو چیزیں جو چاہتا ہے اسے ایک کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو استوار رکھے، رشتوں کو استوار رکھے، صلہ رحمی کرے. رشتہ دار کون ہیں؟ ہمارے والدین اصل ہیں، سب سے اہم رشتہ والدین کا، اور جو بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں، والد سے جڑے ہوئے رشتے جنہیں ہم ددیال کہتے ہیں، والدہ سے جڑے ہوئے رشتے جسے ہم ننیال کہتے ہیں. رشتوں کو استوار رکھے، رشتوں کو درست رکھے، صلہ رحمی کرے ان سے. ایک عمل کرے، دو اللہ سبحانہ وتعالی اسے یہ چیزیں عطا کرے گا جو بہت بڑی نعمت ہے. وہ یہ ہے کہ رزق کی کشادگی اور عمر میں اضافہ. رشتوں کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتے کیسے جوڑے جاتے ہیں؟ کم از کم درجہ رشتوں کو جوڑنے کا یہ ہے کہ ہمارا کسی بھی رشتہ دار سے گفتگو کرنا بند نہ ہوا ہو، ہمارا ان سے رشتہ کٹ نہ ہوا ہو کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، ان کے گھر آتے جاتے نہیں. کم از کم رشتہ داری یہ ہے کہ ہماری گفتگو جاری ہو، ان سے سلام دعا جاری ہو. کم از کم درجہ ہے. بہتر درجہ کیا ہے؟ رشتہ داری کیسے جوڑی جاتی ہے؟ رشتہ داری جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ رشتہ دار کو ہر ناحیے سے فائدہ پہنچانا اور اسے ہر طرح سے اپنے شر سے محفوظ کرنا. کیسے ہوتا ہے یہ رشتہ داری؟ علماء کہتے ہیں غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے. عام طور پر رشتہ داریوں میں بگاڑ جو آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشانی میں تھا، کسی نے مجھے نہیں پوچھا، کسی نے میری مدد نہیں کی. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں رشتہ داری جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ رشتہ دار ایک درجے کے نہیں ہیں، جو غریب ہیں، مواسات الفقراء، کہ فقیر جو رشتہ دار ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، محتاج ہیں، ان کا خصوصی خیال رکھنا. جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے طاقت بھر ان کا تعاون کرنا، یہ رشتے کو جوڑنا ہے. نمبر دو، وہ رشتہ دار جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مال و دولت ہے تو ہمارا رشتہ ان سے پوری طرح ختم ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت مالدار ہیں، ہم کہاں ان سے رشتہ رکھیں. مالدار اور رشتہ دار ہوں ان سے بھی رشتہ رکھنا چاہیے. اس کی شکل، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کو برقرار رکھیں. مالدار ہی صحیح، آپ اس کے یہاں آتے ہوں، وہ آپ کے یہاں آتا ہو، اور خاص طور پر ہدیے اور تحفے دینے کا رواج بھی ہو. اس سے جو مالدار رشتہ دار ہیں ان سے بھی رشتہ مضبوط ہوتا ہے. بسا اوقات مالداری اور غربت کی وجہ سے دو الگ الگ حصوں میں بٹ جاتے ہیں. اس وجہ سے مالدار ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا آنا جانا اس کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے، اور ہدیے اور تحفے کا خیال کرنا چاہیے. یہ مالداروں کے ساتھ رشتہ داری ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور اسی کے ساتھ رشتہ داروں میں جو بھی رشتہ دار بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی بیماری میں اس کا خیال کرنا، اس کی عیادت کرنا، کسی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا.
اور اسی طرح خوشی میں شریک ہونا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. جب خوشی کا موقع آتا ہے اور رشتہ داروں کو وہ بلاتا ہے اور رشتہ دار نہیں پہنچتے تو وہاں بھی رشتہ داری خراب ہوتی ہے. جس طرح مصیبت میں ساتھ نہیں دینے سے پریشانی ہوتی، رشتے خراب ہوتے ہیں، خوشی میں شریک نہ ہونے سے بھی رشتے خراب ہوتے ہیں. لہذا رشتہ داری ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ خوشی میں اچھے مواقع سے ان کے ساتھ آپ کندھے سے کندھا ملا کر رہیں، یہ ظاہر کریں کہ آپ خوش ہیں، ان کی خوشی سے آپ بھی خوش ہیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بالخصوص رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ ان کے دین کی فکر کرنا، کہ ان کے اندر اگر گمراہی ہے، خرابی ہے، بگاڑ ہے تو احسن طریقے سے جو نبوی طریقہ ہے اس طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، یہ رشتہ داری کو جوڑنے کا طریقہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی انسان بہتر طریقے سے ان تک فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے، اپنے شر سے انہیں محفوظ رکھے. یہ رشتہ داری کو اگر کوئی آدمی جوڑتا ہے، ددیال ہو کہ ننیال ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس کے رزق میں کشادگی دے گا اور اس کی عمر میں اضافہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدیر ہے. علماء کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اس بات کی خواہش رکھ سکتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو. رزق میں کشادگی کی تمنا رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے غلط راستے پہ جانا غلط ہے. رزق کی کشادگی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ کرے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رزق کی کشادگی اور عمر میں اضافہ انسان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی فطری چیز کو ترغیب کے طور پر استعمال کیا ہے. جو شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑے. علماء کہتے ہیں، اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی، جب رشتے جوڑنے کی بات آتی ہے تو سب سے مقدم والدین ہیں، انہی سے رشتے شروع ہوتے ہیں. لہذا سب سے زیادہ رشتہ داری کے، صلہ رحمی کے، حسن سلوک کے حقدار ہمارے والدین ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے رشتے ددیال سے بھی اچھے ہیں، ننیال سے بھی اچھے ہیں، ماں باپ سے اچھے نہیں ہیں. تو کیا اس نے رشتے کو جوڑا؟ اس نے سب سے اہم رشتے کو نہیں جوڑا. جب اللہ کے نبی کہتے رشتے کو جوڑنا چاہیے، سب سے مقدم رشتہ والدین کا رشتہ ہے. لہٰذا یہ پہلی حدیث ہم نے معلوم کی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے اور اس کے عمر میں اضافہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل صالح میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوڑ دے اس طرح سے کہ وہ ہمیشہ قائم رہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.